بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، 25ویں طاق رات میں آج آپ سے کچھ خاص گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، جو کہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم پہلے درس سے آج تک سمجھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک مرید کے لیے، ایک سالک کے لیے کون کون سے وہ اصول ہوتے ہیں جو اس کو اللہ کے مقربین میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس وقت بہت بڑے فتنے اور فساد کا دور ہے، تو بڑے دھیان سے میری آج کی یہ بات سنیے۔ قرآن پاک سے میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے، دوسری آیت کا بھی کچھ حصہ پڑھا ہے۔ ایک آیت میں یوں فرمایا، پہلی آیت جو پڑھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ذرا ترجمہ دہرا دیں، اور اس کے رسول کی اطاعت۔ دوسری آیت کا جو حصہ پڑھا گیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ صحیح ترجمہ پڑھنا ہے، اس نے اللہ کی اطاعت نہیں، صحیح ترجمہ پڑھنا ہے، اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو آج آپ سے خاص بات کرنی ہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جنت میں داخلہ اعمال سے نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا عمل کر لے، اس کا داخلہ جنت میں عمل سے نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر کوئی کافر ساری دنیا کو صبح دوپہر شام کا کھانا کھلائے تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ کوئی کافر ساری دنیا میں مفت لوگوں کا علاج شروع کر دے، بیماریوں کا علاج مفت کرے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تو بخشش بولو
نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عقائد کے اوپر بخشش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے ذہن میں تصورات ہوتے ہیں ان تصورات کی بہت ویلیو ہے، اور اگر آپ وہ تصور ٹھیک نہیں رکھتے تو آپ کے اعمال بظاہر کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو عقیدہ ہوتا ہے وہ آپ کے روح اور خیال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر روح اور خیال ہی پاک نہیں ہے تو جسم کتنا ہی آپ مل مل کے کپڑے سے اور زم زم کے پانی سے دھوتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے ان عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آمین کہو۔ اپنے عقیدے بڑے پاک رکھو، بڑے صاف رکھو، اپنے عقیدوں کے اندر ذرا بھی سکم نہ آنے دو، اپنے عقیدوں میں ذرا بھی کچا عقیدہ نہ بننے دو، مضبوط عقیدے رکھو۔ آپ اس کی اہمیت یہاں سے دیکھیے، قرآن میں ایک آیت اتری ہے جس میں اللہ یوں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایک جگہ یوں کہا کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ کب اتری؟ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، تو مسلمانوں کے ہاں دعوت ہوئی، اسلام قبول کر چکے تھے آپ، تو اس دعوت میں اونٹ کا گوشت پکا۔ یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت اتنا مرغوب نہیں، ان کے ہاں ویسے ایک عقیدہ سا ہے کہ اونٹ کا گوشت بس جس طرح عام طور پہ ہمارے بھی الٹے سیدھے عقائد بنے ہوتے ہیں، جمعرات کو فلاں نہیں کرنا، بدھ کو فلاں نہیں کرنا، منگل کو یہ نہیں کرنا، جمعرات کو یہ نہیں کرنا، خود ہی بنائے ہوئے۔ تو ایسے ہی ان میں بھی ایک بنا ہوا ہے عقیدہ کہ اونٹ کا گوشت ٹھیک نہیں، تو آپ نے استعمال نہیں کیا، حالانکہ سامنے رکھا گیا، سب نے کھایا، آپ نے نہیں کھایا۔ آپ عقیدے کی اور خیال کی ویلیو چیک کریں کہ جب حضور کو یہ بتایا گیا کہ حضور عبداللہ بن سلام نے اونٹ نہیں استعمال کیا، تو اس سے پہلے کہ آپ ان کو بلاتے اور پوچھتے، اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتار دی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو ابھی بھی خیال کے اندر کہیں آپ کے پچھلا مذہب اٹکا ہوا ہے نا، اس کو نکالیے اور پورا اسلام اختیار کیجیے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، پورا دین اختیار کیجیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اب آپ مسلمان ہو چکے ہیں اور اب آپ جو ہے وہ بھی یہودی ذہن سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو وہ چھوڑنا پڑے گا، یو ہیو ٹو لیو اٹ۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیے۔ تو آپ نے پھر اس عمل سے توبہ فرمائی، آپ نے اس عمل سے معافی مانگی۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بعض اوقات چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں اور ساتھ یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں اور تو یہ بھی کر لوں، اس طرح نہیں ہوگا جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مکتوبات شریف سے میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک مکتوب میں کہ جس نے سرے منہ بھی اہل سنت کے عقائد سے انحراف کیا، اس کا جنت میں داخلہ حرام ہے۔ میں نہیں بول رہا، میں کن کی کوٹ کر رہا ہوں؟ بولو سارے، بولو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ آن ریکارڈ آپ کے مکتوبات شریف میں یہ جملہ لکھا ہے، سرے منہ بال برابر بھی جس نے اہل سنت کے عقائد سے انحراف کیا،
اس کا جنت میں داخلہ حرام. آپ فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ جنت میں جا سکے. اس قدر عقائد کی اہمیت، اس قدر عقیدے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. آج کیوں لوگ مختلف جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہلکے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ادھر چل پڑتے ہیں؟ نہیں، یہ لگتا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب کا اپنا عقیدہ جو ہے وہ کچا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. اور عقیدے وہی ہیں جو قرآن اور رسول نے دیے ہوئے ہیں، کوئی علیحدہ نہیں ہے. اور اس کو یوں کہنا کہ نہیں کہ خود ہی بنا لیا عقیدہ، نہیں، جو قرآن اور رسول نے دیا ہے وہی ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا علیکم بسنتی، تم پہ میری سنت فرض ہے، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی فرض ہے. یہ حضور کی حدیث یاد رکھنی ہے. بولو علیکم بسنتی، میرا طریقہ تم پہ فرض ہے، اور میرے خلفاء کا طریقہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان چاروں کے زندگی کو دیکھنا ہوگا، چاروں کی زندگی کو پرکھنا ہوگا، اور پھر ان کی زندگیوں سے عقیدے لینے ہوں گے کہ جو یہ حضور سے سیکھ کے گئے اور حضور نے ان کو سکھائے. اللہ. تو آج جس دور میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بے حد و حساب فتنے، بے حد و حساب فتنے. خود ہی اپنی طرف سے اپنے خیالات کو عقیدے بنا لیتے ہیں لوگ. ذہن میں کچھ آتا ہے، سوچتے ہیں کہ شاید یہی سچ ہوگا. نہ اس کو قرآن میں دیکھتے ہیں، نہ حدیث میں دیکھتے ہیں، نہ حضور کے کسی عمل سے اس کو دیکھتے ہیں. خود ہی اپنے ذہن میں بنا کے ہاں سچ ہی ہوگا لیے پھرتے ہیں. آقا دو جہاں کی زندگی میں بھی ایسے معاملات پیش آئے. حضور الاسلام نے اس پہ سختی سے منع فرمایا. فرمایا جو میرے طرف دیکھتا ہے، مجھے دیکھ کے عمل کرتا ہے، بس وہی عمل ہوگا. یہاں تک کہ نماز جیسی جو اتنی عالی شان عبادت ہے، اس کو بھی جب صحابہ کو سکھایا تو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. اپنی طرف سے کسی نے ادھر ادھر کیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. کیا میں نے کہا؟ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے تھے. تو حضور جس طرح پڑھتے تھے، جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے والے صحابی ہیں، کیونکہ آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں. صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے رہنا سارا دن قرآن پڑھتے رہنا. حضور گزر رہے ہیں تو بھی زیارت ہو رہی ہے، آ رہے ہیں تو بھی زیارت ہو رہی ہے، نماز پڑھانے آ رہے ہیں تو بھی زیارت ہو رہی ہے، بیٹھ رہے ہیں تو بھی زیارت ہو رہی ہے. سارا دن حضور کی زیارت میں ہی گزرتا تھا. تو آپ سے اس دور میں جب حضور کا وصال ہو گیا تو کچھ تابعین نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ بتائیے کہ حضور کیسی نماز پڑھتے تھے، کس طرح نماز پڑھتے تھے آپ؟ تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، میں تمہیں دکھاؤں حضور کیسی پڑھتے تھے. اب یہ اس صحابی کو کوٹ کر رہا ہوں جو دن رات حضور کے ساتھ رہتا تھا، بلکہ آپ کا لقب ہے صاحب النالین والعصا، حضور کے جوتے اٹھانے والا اور حضور کا عصا اٹھانے والا. یہ لقب ہے آپ کا. ذرا سبحان اللہ بولو بھائی، ذرا جوش کا مظاہرہ کیا کرو ساتھ ساتھ تھوڑا سا نا. یہ لتھارجک ہونا پتہ نہیں تم لوگ کب چھوڑو گے. تو آپ نے اٹھے اور آپ نے نماز شروع کر دی. نماز شروع کی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اور آپ نے بڑے آرام سے سکون سے نماز ادا فرمائی، اور اس میں رفع یدین نہیں فرمایا. میں نے کیا بولا؟
نہیں فرمایا. حدیث موجود ہے. اب یہ عقیدہ وہاں سے لیا گیا، یہ خود نہیں ہم پڑھتے، ہمیں اس جگہ سے عقیدہ ملا، اور اس شخص نے اس نماز کو پڑھ کے دکھایا جو حضور کے ساتھ رہا کرتا تھا. کہا یہ حضور کی نماز تھی. سلام پھیرا آپ نے تو کہا بھائی یہ نماز حضور کی تھی، یہ آقا کی نماز. تو یہ اس صحابی نے دیا. جو رفع یدین سے پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث موجود ہے. حضور نے ان صحابی کے سامنے ویسے نماز پڑھی، لیکن بعد میں آپ نے وہ عمل بولو چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے جنہوں نے زیادہ وقت حضور کے قریب گزارا انہوں نے حضور کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا، تو انہوں نے بتایا جی یہ حضور کی نماز تھی جو پھر ساری زندگی آپ نے پڑھی. تو عقیدے وہاں سے لو جو حضور کے دیے ہوئے ہیں. انہی چیزوں سے پھر آگے ائمہ نے چیزیں اٹھائیں اور دنیا میں لوگوں کو بتا دی. چلو یہ تو ہو گیا. اب آئیے حضور علیہ السلام کی ویلیو کتنی ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. خود اپنی ویلیو آپ نے جو بتائی ہے، ایک جملہ بول کے آگے چلتا ہوں کیونکہ آپ نے جو اپنی ویلیو خود بتائی ہے وہ بہت لمبا چیپٹر ہے. ایک بات کر دیتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ معطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے. اب یہ عقیدہ آ گیا، بولو کیا آ گیا، بول دو. یہ ایک بلیو ہے، یہ ایک خیال ہے جو تمہارے ذہن میں ٹھک جانا چاہیے اور اندر پیوست ہو جانا چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہ ہو، کسی سے کوئی دلیل نہ مانگو کیونکہ حضور کی حدیث سامنے ہے. نہیں آپ ثابت کریں، آپ ریفرنس دیں، آپ ادھر جائیں، بھئی آپ حدیث پیش کر رہے ہیں حضور. ادھر قرآن میں بھی آ جاؤ تو لمبی بات چلی جائے گی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے. تو بلیو لے لیا نا، ایک پکا عقیدہ آ گیا. میں ابھی بات جس پہ کرنے والا ہوں ابھی آگے آئے گی، یہ میں پیچھے سے بھی گراؤنڈ بنا رہا ہوں. فتنے بہت بڑے ہیں جو آج اٹھ رہے ہیں، بیڑا غرق ہو گیا ہے، بڑے بڑے فتنے. تو بالکل کلیئر حدیث ہے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں. چھوڑو ادھر دھیان کرو. میں تقسیم کرنے والا ہوں، بولو اللہ مجھے عطا کرتا، اللہ مجھے عطا کر دیتا، آگے سے میں تقسیم کرتا. ختم ہوگی بات. پوچھتا پھرے بندہ نہیں ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ لینا چاہیے، اللہ سے لینا چاہیے، کرنا چاہیے. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا حضور استغفر اللہ غلط فرما رہے ہیں؟ کیا یہ اس کے خلاف بات ہو رہی ہے؟ کیا اللہ ہی دے رہا ہے بھائی، اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن براستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ یہ کب آپ بات سمجھ رہے ہیں اپنے گندے ذہن میں کہ نہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں دیتا؟ یہ آپ اپنے گندے ذہن کی بات اپنے پاس رکھیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. اس میں ہو رہی ہے کہ اللہ دیتا ہے لیکن حضور کو دیتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں آگے میں تو ایک لمحہ نہیں لگاتا، سب کو دے دیتا ہوں. انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا. عقیدہ بن گیا؟ بولو آپ سب کا بن گیا؟ کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اگر ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. میں پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اس عقیدے کو مضبوطی سے پکڑو. بہت بڑی فساد کی اس وقت حالت ہے، بہت بڑے فساد میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. اس عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ لو. ایک تو اپنی ویلیو بیان کر دی، اب اپنا درجہ اور مقام. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں اکتفا اسی پہ کرتا ہوں. اب آئیے پیکر عشق رسول.
افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے تو آپ ہی ہیں نا، بولو. سب سے پہلے مسلمان حضور کے بعد، سب سے پہلے جس نے اسلام کا کلمہ پڑھا، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، وہ ابو بکر. اب ان سے آگے بندہ کس کو کوٹ کرے؟ اب ان کی بات لے لیتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، تو حضور اسلام نے پوچھ لیا ابو بکر مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے؟ مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہے. فرمایا حضور آپ سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے بڑھ کے آپ سے زیادہ پیار. اب یہ کوئی آج کے گزرتا ہوا گلی سے عاشق نہیں ہے جو گزرتا ہوا یہ بات کر گیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو عشق کا ذوق چڑھا، جس طرح ربیع الاول میں لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے چڑھتا ہے، چنڈیاں لگا لیتے ہیں تھوڑے سے، اور بعد میں سارا سال داڑھی مچھ مونڈ کے تو گٹر میں پھینکتے رہتے ہیں. تھوڑی دیر ذوق چڑھتا ہے. ایسا کوئی ذوق، یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ کامل ہے، عشق میں محبت میں مکمل ہو چکا ہے. اور وہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ سے زیادہ محبت ہے اللہ کی، اللہ سے زیادہ آپ سے پیار. تو پوچھا کیوں ہے؟ تو آگے جواب دیا کہ حضور اس لیے کہ اللہ تو آپ سے پہلے بھی تھا، لیکن مجھے بتایا کس نے؟ مجھے یہ جو اللہ کے وجود کی خبر دی ہے میرے باپ نے تو نہیں دی، سیدنا صدیق اکبر، میری ماں نے تو نہیں دی. یہ عقیدہ لیں آپ. میرے بھائی نے تو نہیں دی مجھے خبر، میرے کسی استاد نے مجھے یہ خبر نہیں دی. یہ خبر اللہ کے وجود کی آپ نے دی. لہذا آپ کا پیار ہوگا تو میں اللہ کا پیار پاؤں گا. اگر آپ سے مجھے استغفر اللہ کوئی مطلب وہ اندر شک ہے، شبہ ہے، اور مجھے آپ سے ڈاؤٹ ہے، تو اس کا مطلب اللہ پہ بھی ڈاؤٹ ہے. بھئی خبر کس نے دی ہے؟ بولو. خبر آپ نے. تو جس نے دی اگر اسی پہ ڈاؤٹ ہے، بولو، تو اللہ پہ بھی ڈاؤٹ ہوگا، کیونکہ آپ نے بتایا. اگر حضور پہ شک آ گیا تو سارے قرآن پہ شک آ گیا، کیونکہ قرآن آپ نے دیا، ایک ایک حرف آپ سے آیا. اگر آپ کی ذات کے اندر شک آ گیا ہے تو رہا کیا؟ سب کچھ ہی ختم. پیغمبر تو آپ ہیں، لانے والے تو آپ ہیں، بتانے والے تو آپ ہیں. تو لمبی بات نہیں کی. فرمایا حضور اس لیے کہ اللہ آپ سے پہلے تھا، ابو بکر کو پتہ نہیں تھا، آپ نے پتہ دیا، لہذا آپ کی محبت پہلے. عقیدہ بن گیا؟ بولو. ابھی میں بات اس پہ آنے لگا ہوں، دیکھیے گا ذرا ہوگا کیا. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل الاصحاب زین ممبر والمحراب، امیر المومنین، جسے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوتی، لو کانا، اگر ہوتا، بعد نبیین، کوئی نبی میرے بعد، لکانا، تو ہوتا عمر ابن الخطاب. سیدنا فاروق اعظم، عمر بن خطاب کہا ساتھ. بہت سارے عمر اور بھی ہیں نا، عمر بن خطاب، تاکہ کوئی کسی اور عمر کو نہ نبی کہہ دے. ساتھ والد کا نام لگایا. عمر بن خطاب نبی ہوتے. اب یہ چھوٹی ہستی نہیں، بہت بڑی ذات ہیں آپ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا آپ کے ساتھ پیار ہے، کتنا آپ کے ساتھ عشق ہے، کس قدر آپ کے ساتھ محبت فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے پریشان اندر آئے. آپ کے دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا تو پریشان آئے. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر چھوٹی تھی. کہا حضور ابا جان شکایت لے کے آئے. کہا کس کی؟ کہا حسن اور حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کیا شکایت؟ کیوں، کیا ہو گیا؟ ابھی تو گلی میں کھیل رہے تھے. کہا جی بس وہ گلی میں کھیلتے کھیلتے کچھ معاملہ ایسا بنا ہے، میری ان کے ساتھ کسی معاملے میں بحث ہوئی ہے، تو انہوں نے صرف اتنا مجھے کہہ کے تو مجھے بڑی تکلیف دے دی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہ انہوں نے کہا جاؤ اور جا ہمارے نوکر کے بچے، ہمارے غلام کے بیٹے
تمہارا باپ ہمارا غلام ہے۔ تو ابا جان دیکھیے نا کتنی بڑی بات ہے، اتنا ایسا عجیب جملہ بولا ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ وقت ہیں۔ حضرت عمر رضی جب یہ جملہ سنا کھڑے ہو گئے، چہرے سے آنسوؤں کے سمندر امڑ آئے۔ کہا یہ حسن اور حسین نے کہا؟ کہا جی انہوں نے کہا۔ کہا جاؤ کاغذ پینسل لے جاؤ، کاغذ قلم لے جاؤ، ان سے کہو لکھ کے دے۔ عقیدہ لو، آج کے مولوی سے نہ لو، ان سے لو جن کو حضور کہہ رہے ہیں کہ ان کا طریقہ تم پہ فرض ہے، میرے خلفاء کا طریقہ۔ فرمایا کہ لکھ کے لاؤ، کاغذ قلم لے جاؤ، حکم ہے میرا، پھر کرتا ہوں بات تمہارے ساتھ، تمہیں بات کریں گے ہم، پریشان نہ ہو، ذرا پہلے لکھواؤ ذرا۔ انہوں نے بھی شوق و شوقی کاغذ قلم پکڑا اور لے گئے۔ کہا والد صاحب کہہ رہے ہیں جو بھی کہا کہ میں آپ کے غلام کا بیٹا ہوں، لکھیں ذرا۔ انہوں نے لکھ دیا، لکھ کے وہ کاغذ لے آئے۔ کہا باجان یہ لیں، انہوں نے لکھ دیا۔ فرمایا بیٹا اب میری وصیت سنو، یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا۔ یار کیا وہ پہلے بخشے ہوئے نہیں تھے؟ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ عشق ہے، یہ ان کے ساتھ نسبت ہے۔ کیا وہ پہلے معافی شدہ لوگ نہیں جن کو حضور فرما رہا ہے میرے بعد نبی ہوتے؟ اگر کوئی ہوتا تو لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں۔ بخشے ہوئے تھے لیکن نسبت کا اظہار فرمایا، بلکہ کہو سبحان اللہ، نسبت کا اظہار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے داماد، ذو النورین، دو نوروں والے، حضور کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ اتنا بڑا اعزاز کہ دو صاحبزادیوں کے خاوند ہیں آپ، حضرت عثمان غنی۔ ہائے، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ کو صلح کے لیے، گفت و شنید کے لیے مکہ بھیجا گیا۔ حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ رک گئے اور آپ کو مکہ بھیجا گیا۔ عقیدے لے رہے ہو نا؟ یہ میری بات سنو ذرا، عقیدے لے رہے ہو؟ صحیح عقیدے لو اور آگے لوگوں تک یہ باتیں پہنچاؤ، احسان کرو لوگوں پر۔ حضرت عثمان غنی مکہ پہنچتے ہیں، حضور نے بھیجا بھائی آپ جائیے، کیونکہ آپ اس وقت موضوع ترین شخص ہیں، مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس پہ آپ کا احسان نہ ہو۔ ہر گھر کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ نے احسان کیا ہوا تھا۔ کسی کے بچے کو کاروبار بنا کے دیا، کسی کا قرضہ اتارا، کسی کا گھر بنا دیا، کسی کے گھر میں پانی کا کنواں کھدوا دیا، ہر گھر پہ احسان کیا ہوا تھا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا، سارے مکے والے آپ سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا آپ بڑے موضوع ہیں اس وقت، آپ جا کے بات کیجئے۔ جب آپ پہنچے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا، جب آپ تشریف لا رہے تھے تو سارے محبت سے استقبال کیا، کھڑے ہو گئے، ویلکم کہا گیا، عثمان آپ تشریف لائیں۔ میں نے کہا نا کہ ہر شخص پہ احسان تھا، تو بڑی خوشی سے سب نے ویلکم کہا، بیٹھنے کی جگہ دی گئی، بٹھایا گیا، پانی پیش کیا گیا، آب زمزم۔ تو اس سے پہلے کہ آپ گفتگو شروع کرتے انہوں نے کہا آپ گفتگو کریں گے، ہم ضرور کریں گے، ابھی آپ آئے ہیں، بیٹھیے، کھانا کھائیے، پانی پیجیے، مہمان نوازی ہمیں کرنے دیجیے، آپ ہمارے بڑے محسن ہیں، آپ ہمارے بڑے محسن ہیں، تو ہمیں خدمت کا موقع دیجیے، کھانا پینا ہو جائے تو پھر بات کریں گے، بلکہ یوں کیجیے، اٹھیے، آپ ذرا طواف کیجیے، کعبہ سامنے ہے، طواف فرمائیے، عمرہ کر لیجیے، آپ صفا مروہ حاضر ہے۔ تو جملہ سنیے، جملہ سنیے، ارشاد فرمایا کہ یہ کیا بات کی آپ نے کہ میں طواف کروں؟
چلو کھانا پینا تو میں نے سن لیا، یہ طواف کی بات آپ نے کیوں کی؟ جی کعبہ چونکہ سامنے اٹھے طواف کریں آپ، کہا میں طواف کعبے کا کروں؟ میرے نبی کو آپ نے حدیبیہ پہ روکا ہوا ہے، تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ان کے بغیر میں اس کعبے کا طواف کروں گا تو میں اس کعبے کو ان کے بغیر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ داماد رسول سیدنا عثمان غنی، عقیدہ میں ان کے بغیر، صحیح بولو نا یار، چھوٹا جملہ نہیں ہے، بہت بڑا سینہ چاہیے اس کو بولنے کے لیے۔ جب کعبہ سامنے آتا ہے نا تو بندے کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو فیل ہی کچھ نہیں ہو رہا، کعبہ شریف جب سامنے آ جائے نا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی بڑی کھچ ہے۔ وہ تو آپ فیل ہی کریں گے جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ، کہ اس کی کھچ اتنی زیادہ ہے۔ آپ جب وہاں پہنچتے ہیں نا تو آپ اس سے نظریں ہٹا نہیں سکتے۔ آپ یہاں ٹی وی میں کبھی اس کو دیکھیں تو آپ کا جی چاہتا ہے یا اللہ سارا دن ہی چینل چلتا رہے، اتنا خوبصورت اس کا نظارہ ہے۔ تو اگر آپ لائیو وہاں پہنچے تو وہاں کیا حال ہو؟ تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا جملہ بول سکتے ہو، یہ جب تک کامل محبت نہ ہو۔ صاحب ضیاء النبی پیر کرم شاہ الازہری نے بھی اسے لکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھنا گوارا نہیں، پاس رکھو اپنے کعبہ اپنا، میرے لیے میرا رسول ہی کعبہ ہے، وہ ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ۔ اب آئیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں بیان کروں، کیسے بیان کروں؟ جب وہ عصر کی نماز آپ نے حضور کی نیند پہ قربان کی، کتنے اور بھی آپ کی زندگی میں ہیں لیکن چلو میں اسی کو پیش کر دیتا۔ عصر کی نماز قربان کی، حضور اس آپ کے زانوں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ مشہور ترین حدیث، بتائیے کس کو میں سمجھاؤں یار، یہ حدیث اتنی مشہور ہے، اس قدر اس کے ریفرنسز ہیں کہ حد ہے، کہ وہ آپ نے زانوں پہ سر رکھا ہے اور آپ عصر کی نماز آپ نے ابھی پڑھنی تھی، حضور کی نیند کی وجہ سے نہ پڑھی، چھوڑ دی، عصر کی نماز نکل گئی، آپ بیدار ہوئے تو چہرے پہ غم کے آثار دیکھے، پوچھا کیا وجہ؟ فرمایا حضور عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا، اور آج زندگی میں پہلی بار میری عصر کی نماز قضا ہوئی، کبھی نہیں چھوڑی تھی۔ تو فرمایا تو پڑھ لیتے، کہا حضور پھر آپ بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کی نیند اور میری نماز کی کیا حیثیت، آپ کی نیند میری نماز سے بڑی افضل ہے، آپ کی نیند میری نماز سے افضل ہے، کروڑوں نمازیں آپ کی نیند پہ قربان۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ تو یہ نعرے جو ہے نا اسی لیلت ہیں سانو آئی، عقیدہ شقیدہ ہے کوئی نہیں، نعرے ماری جاؤ سارے۔ اور ذرا سا کوئی بندہ ادھر ادھر کی بات کرے فوراً کہتے ہیں یار ساڈے علماء غلطی کہندے ہونے نا، ٹھیک کہندا ہے پیا، ہمارے علماء کو لگتا ہے صحیح بات نہیں کرتے۔ عجیب انداز ہے لوگوں کا، بہت بری حالت ہے۔ تو کہا کہ حضور میں تو نیند جو ہے وہ اس لیے چھوڑ دی، قربان کر دی اپنی نماز۔ اب آگے واقعہ پھر اور ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چلو وہ تو ہو گیا، اب چاہتے کیا ہیں آپ؟ حضور حکم فرمائے، کہا نہیں چاہت کیا ہے، کیا نماز چاہت ہے یا جانے دیں پھر چھوڑ دیں، آگے نکلیں؟ فرمایا حضور اگر ادا ہو جائے تو، اگر ادا ہو جائے تو کیا بات ہو، مجھے ادا ہی پسند ہے، کیونکہ میں نے کبھی قضا کی نہیں۔ پتہ تھا نا کہ سامنے کون ہے، بندہ اس وقت تک بات ہی نہیں کرتا جب تک پتہ نہ ہو کہ سامنے کو پورا کرنے والا ہے۔ تو جو کہ پتہ تھا یہ پورا کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ بچپن سے تو دیکھا ہے آپ نے، دیکھی بولو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ انہوں نے دیکھا ہے نا جی، بچپن سے دیکھا، مکے میں دیکھا، ہر چیز دیکھی، پتہ تھا سارا کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا مجھے ادا ہی پڑھنی،
سورج کو واپس پلٹا دیا، نماز ادا کی، تو اپنی عصر کی نماز قربان کر دی عشق رسول میں۔ نماز 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 پڑھنے والے، ہر وقت نماز نماز کا رٹ اور شور ڈالا ہوا لوگوں نے۔ یہ نمازیں میرے نبی کے قدموں کا صدقہ ہیں، یہ نمازیں میرے نبی کے چہرے کا صدقہ ہیں۔ یہ تو جاتے جاتے حضور کو تحفہ ملا ہے، ہائے ہائے، جاتے جاتے۔ جی جی، یہ لفظ دیکھیے میرے، ذرا مزہ آئے گا آپ کو۔ فوراً گئے ہیں اس وقت نہیں ملا، واپسی پہ دیا گیا ہے۔ یہ نماز تو میرے نبی کو جاتے جاتے تحفہ ملی، اللہ نے کرم کیا، فضل کیا۔ تو یہ چاروں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اس سے زیادہ مجھے اب وقت کی ضرورت ہوگی، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب آئیے اصل بات پہ۔ اب ان چاروں کے عقائد سامنے رکھ دیے، قرآن کی آیت سامنے رکھ دی، حضور کی اپنی حدیث سامنے رکھی۔ اب ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو حضور کی زندگی میں سے دیکھنا ہے، اور اگر اس سے علیحدہ کوئی آپ کو کسی بھی جگہ دعوت دے، کسی بھی جگہ اس راستے کے علاوہ کوئی بات کرے جو حضور کی زندگی میں سے نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو لات مار دیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ کون سا راستہ بتاتے ہو جس میں میرے نبی کا نام نہیں آ رہا، جس میں صحابہ کا نام نہیں آ رہا، یہ کہاں سے تم نے نکال لیا ہے؟ کس رستے پہ چلا رہے ہو لوگوں کو؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ نہ حضور کا یہ طریقہ، نہ صحابہ کا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ تو اس کے بعد جو اصل بات آگے ہے وہ یہ ہے، یہی طریقہ اللہ والوں نے پھر اپنے ہاں لیا، اور اللہ والوں نے اس طریقوں کو، ان چاروں خلفاء کے طریقوں کو پھر رواج دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے عشق رسول نکلا، حضرت عمر فاروق سے عدل اور منصب نکلا، انصاف نکلا، اور مینجمنٹ نکلی۔ حضرت عثمان غنی سے حیا کا وجود نکلا، آپ سے جامع القرآن کا وجود نکلا، قرآن کی خدمت نکلی۔ حضرت علی اور مرتضیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ آپ سے عبادت اور ریاضت نکلی، لمبے روزے، جہاد، یہ حضرت علی کی پہچان۔ اب ان چاروں سے پھر سلاسل کا وجود پیدا ہوا۔ سلسلہ نقشبند بیس کرتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر، سلسلہ قادریہ بیس کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر، سلسلہ چشتیہ بیس کرتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار تعلیمات پر، اور سلسلہ سہروردیہ بیس کرتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ چاروں سلاسل پھر آپ ہی چاروں خلفاء سے برآمد ہوئے، اور آج تک انہی کی تعلیمات پھر پوری دنیا میں چل رہی ہیں۔ اب ان سے ذرا بھی کوئی انحراف کرے گا، اور یہ چاروں سلاسل سنو، یہ چاروں سلاسل مجتمع ہوتے ہیں ایک نام کے ساتھ، اہل سنت، یہ ایک نام کے ساتھ مجتمع ہو جاتے ہیں، اور عقائد وہی ہیں جو ان چاروں خلفاء کے تھے، ان چاروں خلفاء کے ساتھ نام رکھا گیا اہل سنت، کیونکہ حضور کا طریقہ، کیونکہ حدیث میں پہلے لفظ ہیں علیکم بسنتی، تم پہ میری سنت فرض ہے، تو اس لیے نام کیا رکھا گیا؟ اہل سنت۔ مسئلہ حل ہو گیا، اسی حدیث سے اٹھایا گیا اور اہل سنت کا لفظ استعمال کر لیا۔ اب سنو، اگر کوئی ان عقائد پہ عمل کرتا ہے، ان چاروں عقائد پہ عمل کرتا ہے، نام کچھ بھی رکھ لو، چلو یہ تو بعد میں رکھا گیا نا اہل سنت، نام کچھ بھی رکھ لو، اگر وہ ان چاروں عقائد پہ عمل کرتا ہے تو وہ اہل سنت ہی ہے، نام وہ کچھ بھی لے لے، اس کو فرنٹ پہ کچھ بھی کہہ لو، لیکن وہ حضور کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ لہذا سارے کے سارے معاملات ختم ہو گئے۔ جو بھی ان چاروں خلفاء کے انداز سے اٹھے گا، بس وہی حضور کی سنت والا ہے۔
باقی سب گمراہ ہیں۔ ان چاروں کے اندر جو عشق رسول ہے، جو محبت ہے، جو پیار ہے، جو حضور کے ساتھ تعلق ہے، بس اسی کے اوپر بیس کرتے ہیں سر۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ہمیشہ جہاں بھی کوئی ایسا آپ کو نظر آئے معاملہ، فوراً اس سے یہی کہنا ہے کہ بھائی مجھے یا تو حضور کے طریقے میں سے دکھاؤ یا صحابہ میں سے دکھاؤ، تو سامنے آ جائے گی بات ساری، کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اور اس گمراہی کو آپ نے اس کے خلاف اگر جہاد نہ کیا تو آپ قصوروار ہوں گے۔ اپنے لیول پہ جہاد کیجئے، انشاءاللہ کہیے اپنے لیول پہ۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آئے اس سے یہی کہیں کہ بھائی رسول خدا کا طریقہ ہے تو بتاؤ، کیا رسول خدا کے انداز ایسے تھے؟ کیا رسول خدا کے انداز ایسے تھے؟ کیا حضرت عمر کے انداز تھے؟ کیا حضرت علی کے انداز تھے؟ کیا عثمان غنی نے ایسا کیا؟ کیا حضرت ابوبکر نے کیا؟ کیا بات! فی الحال تو یہی، آگے بہت سارے بزرگوں کے معاملات پھر آتے ہیں، وہ اور چیز۔ تو آج جس فتنے میں ہم مبتلا ہیں، بہت سارے مجھے ابھی کئی میسج آئے، کل بھی آئے، پرسوں بھی آئے، بہت سارے اس وقت فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ابھی میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا کہ عورت نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ نہیں، استغفر اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہونا جی، اپنے عقیدے ٹھیک کریں، عقیدے درست کریں۔ کوئی نہیں پتا ان بچوں میں سے کوئی اس سے متاثر ہو کے اس کے پیچھے چل پڑے، آپ میں سے کسی کا ذہن پھر جائے، کیا پتا کل پرسوں آپ کا ذہن نکل جائے کہیں ادھر ادھر ادھر، اور آپ کہیں نہیں 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 وہ ہمارے تو غلط ہی کہہ رہے تھے، یار ٹھیک کہندا پیا۔ ایسا مضبوطی پیدا کیجیے اپنے عقائد میں، اپنے عقائد میں مضبوطی پیدا کیجیے، اور وہ عقیدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، جو رسول، اور پھر قرآن جب کہہ رہا ہے سادہ بات، قرآن نے اتنی سادہ کر دی کہ یہ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ سمجھ سکتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی بس اسی نے اللہ کی پیروی کی۔ یعنی اللہ کو بھی پانا ہے تو وہ رسول سے ہے۔ آپ کس طرح خود سے بنا سکتے ہیں کوئی چیز؟ آواگون قسم کے تخیلات بنا کے تو آپ اس کو جو ہے وہ فیس بک پہ چڑھا دیں، اور فیس بک پہ لکھ دیں کہ اس طرح ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایسے میں ہواؤں میں جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، ایسے میں گیا ہوں، ادھر گیا ہوں، فلاں نے میرے سینے پہ یہ نقش کیا ہے، فلاں نے، میں ادھر گیا تھا خواب میں تو یہ ملا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لکھ کے تو لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو کیا بتا رہے ہیں آپ؟ کیوں بتا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا اس میں کہیں حضور کا ذکر ہے؟ کیا حضور نے ایسے لفظ بولے ہیں؟ کیا صحابہ نے اس طرح کے الفاظ کہے ہیں؟ نہیں کہے۔ تو آپ کیوں ایسی باتیں پھیلاتے ہیں؟ کیوں ان چیزوں کو پھیلا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ خدا را حضور کی امت کا کچھ تو خیال کریں، حضور کی امت کا خیال کریں۔ ایسے انداز سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹتی ہیں، صحابہ کی سنتیں مٹتی ہیں، اور اسی وقت دنیا میں سخت ترین جو ہے وہ بہت بڑا ایک ایسا زبردست، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ جب کوئی سنت اٹھتی ہے تو ساتھ ہی اللہ کا عذاب اترتا ہے، کیونکہ سنت انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ نبی جب تک تو ان میں موجود ہے میں انہیں عذاب نہیں دینے والا، جب تک تیری ہستی موجود ہے عذاب نہیں آئے۔ اس کا مطلب جہاں کہیں، سنو غور سے سنو میری بات، قرآن نے جب کہا آپ کی ہستی کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب جہاں کوئی حضور کی سنت کو پورے کرنے والا بیٹھا ہوا ہے اس جگہ پہ عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ وہ حضور کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، وہاں پہ عذاب نہیں ہوتا۔ وہ حضور کا طریقہ لوگوں کو دے رہا ہے، پڑھا بنا رہا ہے، حضور کے طریقے کے مطابق چلا رہا ہے، وہاں عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اللہ، تو ان بزرگوں نے ہمیں دین دیا، ان بزرگوں نے ہمیں نیکیوں کی تعلیم دی، لہذا ان کی زندگیاں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے پڑھنی ہے تو کشف المحجوب پڑھیے، بلکہ کہو سبحان اللہ۔ حضرت داتا صاحب نے جو کشف المحجوب لکھی ہے، کوئی ایک آواگون بات نہیں، ریالٹی بیس باتیں کی گئی ہیں، یہ میرے مشاہدات ہیں، یہ میں نے لکھ دیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین لکھی ہے، اسے پڑھیے آپ۔ غنیت الطالبین آپ کی
وہ تصنیف ہے جس میں آپ نے اپنی ساری ہستی کو اندر لکھ دیا ہے کہ میں اگر غوث اعظم ہوں تو یہ ہے وہ وجہ کہ میں کیوں غوث اعظم ہوں. وہ سارا کچھ اس میں لکھا ہے، کوئی آواگون بات نہیں. میں نے ایک ایک صفحہ پڑھا اس کا. حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف لکھے ہیں رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے مکتوبات شریف لکھے ہیں. 20 سالوں سے میں مکتوبات شریف پڑھ رہا ہوں، کوئی ایک بات ایسی نہیں جو شریعت سے ٹکراتی ہو، کوئی ایک بات ایسی نہیں جو ہوا میں کی گئی ہو. ریالٹی کے اوپر آپ نے مکتوبات شریف لکھے. لہذا وہ اصل بنیاد ہے. آپ کی تعلیمات کو جس نے پڑھنا مکتوبات شریف پڑھے، اسے علم ہو جائے گا مجدد الفسانی کس ہستی کا نام. مکتوبات شریف کا آپ نے ایک لفظ نہیں پڑھا اور بات آپ صوفیاء کی کرتے ہیں. کھولو تو صحیح مکتوبات، تمہارے رنگ اڑا دے وہ. ایک مکتوب ہی تمہارے لیے کافی ہوگا. 576 مکتوب تو بڑی بات ہے اگر پڑھ لے تو. 576 خطوط مبارک ایک ہی پڑھ لو تو بڑی بات. تو اس لیے یہ فتنوں کے دور میں لوگوں کے عقیدے اتنے تیزی سے بدل رہے ہیں، اتنی تیزی سے ہل رہے ہیں کہ حد ہو چکی. تو اللہ آپ کو محفوظ کرے. آمین کہو، آمین کہو. عاجزی اختیار کریں، ہوائی باتیں نہ کریں، عاجزی اختیار کریں. یہ اس میں اللہ میرے سینے پہ لکھ دیا گیا، ماتھے پہ لکھ دیا گیا، ادھر لکھ دیا گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، لمبی باتیں. وہ کدھر کہاں لکھا ہے دکھاؤ مجھے. اپنے نفس کے پیچھے چلنے والے، اپنے خیالات کو عقیدے بنانے والے لوگ. ایسا تو کچھ نہیں، نہ کبھی کسی اللہ والے نے ایسی کوئی بات کی، نہ کرنی چاہیے. وہ کیا باتیں کرتے تھے سنو، کتنے عاجز لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. لو، وہ نہیں کہہ سکتے تھے حضور نے مجھے نبی کہا، میں نے آسمانوں پہ دیکھا مجھے اللہ نظر آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کعبہ نظر آیا. ایسی باتیں ان کو سجتی تھیں، لیکن وہ بھی نہیں کرتے تھے. کیا کر رہے ہیں بات بولو، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. آج ہی دیکھیے آپ، چاہتے تو کئی باتیں کر سکتے تھے. کعبے کا غلاف میں جب لپیٹا گیا، ایسے ہو گیا تو تیسے ہو گیا، کوئی لفظ نہیں بولا. حضرت ابو بکر اپنے لیے کیا بولا کرتے، اپنے لیے حضرت ابو بکر کیا بول رہے ہیں سنو، کاش ابو بکر پیدا ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب ہونا ہے. کیا جملہ ہے، کاش ابو بکر پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. لو، انہوں نے ہواواں کعبے نظر آندے نے، انہوں نے فلاں نظر، کیا ہوا گون باتیں کرتے ہو. جو ریالٹی کے اوپر بات ہے وہ ان خلفاء کی ہے. اتنے بڑے مرتبے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا. کہ ابو بکر سے سوا، بلکہ اکثر آپ کہا کرتے کاش ابو بکر چڑیا ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا جس سے کبھی سوال نہ ہوتا. حشر کے دن کیسے سوالوں کے جواب دوں گا، کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. لو، یہ ان کی باتیں ہیں جو اصل لوگ ہیں. اور یہاں محترم کی تسبیح اتنی قیمتی ہے، سمجھتے ہیں میری تسبیح جنہوں ٹچ ہو گئی نا وہ جنتی ہو جائے گا. لو، عجیب قسم کی باتیں بنائی ہوئی جس کے اوپر کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں، کوئی عقیدہ نہیں. اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے ہائے کیسی اعلیٰ شخصیت ہے، کیسی برکت رکھتے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت عثمان غنی کے لیے آقا دو جہاں نے فرمایا، عثمان غنی تو زندگی میں کوئی بھی عمل نہ کر، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو بخشا ہوا. جب آپ نے وہ غزوہ تبوک میں مال پیش کیا، آپ نے وہ اشرفیاں اٹھائیں، ایسے عوام میں پھینکی، فرمایا عثمان تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. 100 مرتبہ سے زیادہ فرمایا عثمان تو جنتی. یہ وہ شخص، اور اپنے لیے کیا جملہ ہے،
اپنی طرف جب بات آتی ہے، اپنے لیے جب ہوتا ہے، تو آپ کو دیکھا گیا کہ قبر کے اوپر کھڑے ہیں. یہ میں ان سب کو مخاطب کر رہا ہوں آن لائن جو ظلم عظیم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر اس طرح کی آواگون باتیں کر کے. قبر پہ کھڑے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ قبر پہ کھڑے ہیں، روتے ہیں، چہرے سے مسلسل آنسو بہتے ہیں، داڑھی گیلی ہو گئی. کہا حضور کیا ہو گیا؟ قبر ہے کیوں رو رہے؟ یار بڑا سخت مقام ہے، میرا کیا بنے گا اندر؟ یہاں میری حالت کیا ہوگی؟ میں کیسے اس جگہ کا صاحب دوں؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میں کن کی باتیں سنا رہا ہوں؟ آپ کو نہیں آ رہی آپ کو بات سمجھ؟ آپ میری بات کو دھیان سے سنیں. قبر پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا ثواب کیسے دوں گا، اور مسلسل روتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا سخت مقام، بڑا ہی سخت مقام. حد ہو گئی. ہائے، اور میں کیسے سناؤں تمہیں علی کی بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے لفظ آپ کے سامنے قاصر ہیں، میرے الفاظ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں جب میں حضرت علی کا یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے. اور آپ کی شخصیت کتنی بڑی، کتنا اونچا مقام کہ جس کو حضور نے اپنے کندھوں پہ کڑا کر دیا. جب آپ کعبہ شریف کے اندر بتوں کو گرانے پہنچے تھے فتح مکہ کے دن، اس وقت آپ کے کندھوں پہ سواری کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاؤں رکھے ہیں حضور کے کندھوں پہ آپ نے. مقام ملاحظہ کرو. اور جب پاؤں رکھے نا، پہلے تو مانتے نہیں تھے. حضور نے فرمایا یار چڑھو تم میرے اوپر. فرمایا حضور مجھے معاف کر دیں، میں نہیں کر سکتا ہوں. فرمایا نہیں، تم چڑھو گے تو یہ بت گرے گا نا، اونچا بڑا ہے، تو تم چڑھو اور بت گراؤ. حضور نے اپنا کندھا پیش کر دیا. جب حکم پایا تو کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو حضور اسلام نے پوچھا علی نظر کیا آ رہا ہے؟ فرمایا حضور عرش کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے. یہ لفظ ہیں، حدیث کے لفظ. میں عرش دیکھ رہا ہوں. فرمایا اچھا دیکھ لیا؟ کہا جی دیکھا. چلو بت گراؤ. اب ہو گئی بات، بس کافی. جب بت گرا دیا، جب نیچے آئے تو فرمایا علی اب کیسے آئے نیچے؟ فرمایا حضور یوں لگا جیسے 7 آسمانوں سے نیچے آئے. فرمایا اچھا چلو میں بھی بتا دوں. فرمایا جی حضور. فرمایا جب تم نیچے آئے ہو تو جبریل نے اپنے پروں پہ تمہیں اتارا ہے. جبریل کے پر نیچے تھے جب تم قدم رکھ رہے. یہ وہ شخص ہے. اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ درجے مقام علیحدہ ہیں. اپنے بارے میں کیا ہستی ہے، اپنے بارے میں کیا لفظ. اپنی ذات کو جب ایکسپلین کرتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر جب آتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ اکبر، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. کوئی شے نہیں پلے پئی توڑے. میرے ارادے اتنے ٹوٹے ہیں، میں جو سوچتا تھا اللہ ہونے نہیں دیتا تھا. میری ہر شے ختم کر دیتا تھا وہ. میں جدھر جاتا آگے ناکامی، ادھر جاتا ناکامی، ادھر جاتا ناکامی. وہ اتنی ناکامیاں آئیں، میں نے انہی ناکامیوں سے اللہ کو پہچان لیا. میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ کو پہچانا. یہ جملہ پی ایچ ڈی ہے. تمہارے ارادے پورے ہوتے ہیں نا. حضرت علی فرماتے ہیں میرا کوئی ارادہ نہیں پورا ہوا. آواگون باتیں کرنے والوں شرم کرو، کوئی خدا کا خوف کرو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کی زندگی پائی ہے، ہمیشہ کی رحمتیں پائی ہیں، برکتیں پائی ہیں. قیامت تک کے لیے یہ لوگ زندہ ہو گئے. اور ان کی اپنی ہستی کے انداز دیکھو کیا تھا. اپنے لیے جب بولتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تو اپنے ارادے ٹوٹتے دیکھے، میرے تو پلے شے ہی کوئی نہیں، اور تو جو ہے عجیب باتیں کرتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ بڑے فتنے ہیں، بڑے فتنے. جہاں بھی آپ ان چیزوں میں سے کچھ دیکھیں فوراً ان چاروں حضرات کو یاد کریں. اللہ آپ کو روشن راستے پہ لے آئے گا، اللہ تمہیں بچا لے گا، ورنہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے. بڑے سخت حالات ہیں، لے دے جائیں گے تمہیں برے عقیدے والے.
ان چاروں کو یاد کر لینا کہ یہ چاروں جو حضور سے فیض یافتہ تھے اپنی ہستی کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تھوڑا سا مجھے بولنے دو اگر اجازت دیتے ہو۔ حضرت مجدد الفسانی اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے بارے میں کون ہے؟ 1000 سال کا مجدد، 1000 سال کی برکت رکھنے والا، 1000 سال کو جس نے دین سے روشن کر دیا، حضور کا دین جس نے پھیلا دیا 1000 سال تک، اسے مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟ حضور خدا کی قسم اٹھاتا ہوں جب اپنے اندر دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو ایک کافر فرنگ سے بھی گندا محسوس کرتا ہوں۔ اپنے مرشد کو لکھ رہے ہیں، اپنے اندر جب دیکھتا ہوں تو ایک کافر فرنگ بھی مجھ سے زیادہ اچھا ہے، میں اس سے بھی برا ہوں۔ اور یہ سچ کہہ رہا ہوں حضور، میں ایسے نہیں بات کر رہا، میں دیکھ کے بات کر رہا ہوں، میں واقعی کافر سے بھی برا ہوں، ایک کافر بھی مجھ سے اچھا ہے۔ یہ مجدد پاک اپنے مرشد کو لکھ رہے ہیں۔ وہ نہیں لکھ سکتے تھے میں فلاں تو آپ کا مرید اتنا بڑا فلاں ہو گیا۔ جہاں تمہیں ایسے الفاظ نظر آئیں سمجھ لو بہکا ہوا آدمی ہے، گمراہ آدمی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ سے۔ یہ حضور کی تعلیم ہے ہی نہیں۔ حضور نے ایک اپنی حدیث جو آپ نے اپنی حدیث جو قیامت کے دن کی بیان فرمائی، ہر بات کے ساتھ آپ یہ فرماتے رہے ولا فخر، ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے۔ ہاں آدم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مجھے فخر نہیں ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ہاں عیسیٰ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مجھے فخر نہیں۔ ہاں ابراہیم میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، مجھے فخر، ساری اولاد آدم میرے پیچھے کھڑی ہوگی، مجھے فخر نہیں۔ ہر بات پہ یہ فرما رہے ہیں مجھے فخر نہیں۔ آخری جملہ بھی اس حدیث کا یہی ہے، مجھے فخر نہیں ہے۔ یہاں کرامتیں لکھ لکھ کے فیس بک پہ ڈالتے پھرتے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈالتے پھرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ ایک جملہ کہہ دوں تمہیں مزہ آ جائے گا، اگر فیس بک کی پوسٹوں سے ولی بنتے نا تو مارک زکربرگ دنیا میں سب سے بڑا ولی ہوتا، جس نے فیس بک بنائی ہے۔ پوسٹوں سے ولی بناتے پھرتے ہو، خدا کا خوف کرو، لوگوں کو گمراہ کرنا بند کرو۔ میرے نبی کا انداز سلامت رہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کے صحابہ کے انداز سلامت رہے۔ یہ عاجزی کے انداز اللہ کو پسند ہیں، یہ عاجزی کے انداز اچھے ہیں۔ اور جو تمہیں پیچھے ہٹتا نظر آئے، عاجز نظر آئے، اس کو نہ جانے دو، کہو یہی ہے اصل بندہ، یہ اصل آدمی ہے۔ یہ جو پیچھے ہٹ رہا ہے نا، اور یہ جو بڑھ بڑھ کے آگے آ رہا ہے، سمجھ لو جھوٹا آدمی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے حضور کا، نہ صحابہ کا۔ ہاں جسے اللہ دوام بخشے، مل کے کہو سبحان اللہ، جسے اللہ دوام دے دے، اللہ کی مرضی۔ اللہ تو آئیے میں اور آپ آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے عقیدوں پہ مضبوط رہیں گے انشاءاللہ۔ کہو ذرا، ہاتھ کھڑے کرو۔ اپنے عقیدوں پہ، سارے بولو، اپنے عقیدوں پہ مضبوط رہیں، کوئی فتنہ ہمیں ہلا نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے عقیدوں پہ مضبوط ہیں۔ میرے حضرت کے بات کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ میرے پیر و مرشد اللہ ساری رحمتیں ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، جنہوں نے ہمیں یہ چیزیں پڑھائیں، جنہوں نے گھول کے پلائیں، جنہوں نے اندر اتاری۔ میں تو جب کبھی یہ بات ہوتی ہے اکثر تو آپ اسی طرح کبھی عقائد کی بات کرتے تو یہی کہتے یار دھیان رکھا کریں، اپنی عقیدے صحیح کرو۔ میں ایک جملہ ان سے ایک دفعہ کہا تھا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، ویسے ہے تو تھوڑا سا مشکل جملہ لیکن چلو سمجھانے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور ٹھیک ہے عقیدے الحمدللہ، اول تو انشاءاللہ نجات ہوگی آپ کے پیچھے انشاءاللہ۔ یہ میں نے ان سے کہا، بولیے کیا کہا؟ اول تو انشاءاللہ نجات ہوگی آپ کے پیچھے، ہوگی نجات، کوئی حرج، مجھے پتہ ہے اللہ نجات دے گا۔ آپ نے ہمیں صحیح تعلیم دی ہے، آپ نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، آپ نے ہمیں رسول سکھایا ہے، آپ نے ہمیں کبھی برائی کی تعلیم نہیں دی، کبھی برا رستہ نہیں دکھایا، ہمیشہ اچھا رستہ دکھایا۔
اپنی مثال بھی دی, اپنے بھی آپ نے زندگی کو ہمارے سامنے رکھا. حضور ہم آپ کے پیچھے جنت میں ہی جائیں گے, تسلی رکھیں آپ. لیکن بالفرض اگر جہنم بھی ہو تو آپ کے پیچھے وہ بھی گوارا ہے. ہائے ہائے, بولو نا, یہ مجھے معاف کر دینا, ذرا سمجھانے کے لیے کہا ہے. اب اس کو ایشو نہ بنا لینا اور دیکھو جی مطلب جہنم بھی لے گئے. نہیں, یہ ایک انداز ہوتا ہے نا یار, نہیں سمجھ آئی, ایک محبت ہو. حضور اگر آپ کے پیچھے جہنم بھی ہے نا تو ٹھیک ہوتے بھی ٹر جاؤں گے پیچھے توڑے, لیکن رہنا آپ کے پیچھے. یہ کیا بات ہوئی, چھوٹی سی بات ہوئی, ساتھ ہی نکل گئے, حضرت کو چھوڑ چھاڑ گئے. یہ کیا, اس طرح کے کچے لوگ نہیں ہیں ہم, بلکہ کہو نا سبحان اللہ. حضرت بڑا مسکرائے, آپ نے اس پہ کوئی مائنڈ نہیں کیا تھا, آپ بڑا مسکرایا, کہا یار عجیب بات کرے. میں کہ حضور بس آپ کے پیچھے. تو ایسا انداز ہو نا. یہ کیا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. جب ذرا اپنے مائنڈ کے خلاف بات ہوئی, ساتھ ہی نہیں حضرت صاحب صحیح نہیں آدمی, ہاں میرے مطابق چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ہاں جدھر وہ تمہیں لے کے چلے تمہیں اس کے پیچھے منوان چلنا ہوگا, جس طرح صحابہ حضور کے پیچھے چلے. مل کے کہو سبحان اللہ. چلے پیچھے, حضور لے گئے آگے. اولیاء اس کے بعد یہ ڈیوٹی کرتے رہے, آج تک کر رہے ہیں, حضور کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. تو اللہ آپ سب کو یہ عقیدے عطا فرمائے. آمین کہہ دو ذرا. اللہ آپ سب کو دے. میری ان باتوں کو آپ پھیلائیں آپ ہر جگہ, ان چاروں خلفاء کی باتوں کو اور حضور کی حدیث کو, آیت قرآنی کو بیس کرتے ہوئے آگے بات کریں. کوئی ایسی بات نہ کریں جو لوٹے میں یہ آ گیا تو فلاں نہیں ہے, کوئی ایسی باتیں نہ کریں, آپ چھوڑ دیں. آپ قرآن اور حدیث کے ساتھ چلیں. اللہ مجھے آپ کو توفیق. کھڑے